سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، مگر تیری رحمت نے ہرگز بھی گوارا نہ کیا۔ من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبوں قبا امداد کن۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظمی زنم، تم شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آئیے حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم، احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں، عظمتیں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی تھی گزشتہ بیان میں۔ اور ایک رات ایسی بھی تھی کہ جو بندہ مومن اس رات عبادت میں گزارتا ہے، رب تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں بے حساب گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرما دیا کرتا ہے۔ وہ رات بھی ہم سے رخصت ہو چکی ہے، گزر گئی ہے، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف گامزن ہے، جنہوں نے اس رات میں جاگ کر اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کی ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے۔ رب قدیر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات، جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب قدیر اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا منشور حیات صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیوار پر رینگتے ہوئے چھپکلی کو دیکھا تھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، پروردگار تو نے اس چھپکلی کو کس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے، پیارے موسیٰ کلیم اللہ، ہم نے جس کام کے لیے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس چھپکلی کو بھی کسی نہ کسی کام کے لیے ضرور پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں میرے عزیز، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور دیگر مقدس مقامات پر رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کی، زمین و آسمان کا ہر ایک ذرہ اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتا ہے، مگر یہ ایک حضرت انسان ہی ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے۔ حضرات محترم، صاحب نزہۃ المجالس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو، ایک بزرگ نے جب اس آیت کریمہ پر غور و فکر کیا کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان کے دماغ میں اچانک ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار، جب کائنات ارضی و سماوی کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو پھر ان کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں آتی ہے؟
اس کے ذکر کی آواز، ذکر اللہ کرنے کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں آتی ہے؟ اچانک یہ سوال ان کے ذہن کے پردے سے ٹکرایا تھا۔ اب جتنے بھی حجابات تھے سارے کے سارے اٹھا دیے، اللہ نے کرشمہ دکھایا۔ اب ان کو پیشاب کی حاجت پڑتی ہے اور وہ پیشاب کی حاجت کے لیے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس لوٹے سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگتی ہے، اس لوٹے سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگتی ہے۔ اب یہ بزرگ بڑے ششوبنج میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ لوٹا کتنا بابرکت ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ذکر اللہ کی آواز اس لوٹے سے آ رہی ہے، اور اس لوٹے کو لے کر بیت الخلا جانا، ٹوائلٹ میں لے جانا کس قدر مناسب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے اس لوٹے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ لوٹے سے ہٹ کر مٹی کے ڈھیلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی مٹی کے ڈھیلے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تھا میرے عزیزوں، تو اس مٹی کے ڈھیلے سے بھی ذکر اللہ کی آواز آنے لگ جاتی ہے، اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اب یہ بڑی حیرانی کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یار معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جدھر کو ہاتھ بڑھاتا ہوں اسی چیز سے اللہ کے ذکر کی تسبیح کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے کہ کریں تو کریں کیا، اب جائیں تو کہاں جائیں، لیکن پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے معاملہ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہم ان کی آواز تمہارے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچنے دیتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے کاروبار نہ رک جائیں، تاکہ تمہاری زندگی کے کاروبار نہ رک جائیں۔ اور حضرات آپ نے اندازہ لگا لیا کہ زمین اور آسمان کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، متعدد بے شمار آیت کریمہ ہیں کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ رب کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اور پیارے بتا دوں آپ کو، جو جو انسان اور جو جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے اور کتابوں میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جو درخت، جس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے اسی درخت کو کاٹا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو سوکھ جاتا ہے وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو اندازہ لگائیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی نہ ہماری پیشانی پر لکھا جاتا ہے۔ گزشتہ قوم بنی اسرائیل میں وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، کوئی گناہ کرتے تھے تو گھر کی دہلیز پر، دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، حلال چیزیں ان پر حرام ہو جایا کرتی تھیں، پتھروں کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر! لیکن پیارے قربان جاؤ، اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعدہ فرما لیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہو ہم اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس خالق کائنات کا کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما کر بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے در سے عبرت ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ اللہ کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اور تھا جس نے 100 سال کی زندگی پائی اور 100 کے 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ اللہ اکبر! ہماری عمریں تو بہت کم ہیں لیکن اللہ نے ایسی بابرکت رات ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس رات عبادت کریں تو 1000 مہینوں کی سے بھی زیادہ افضل میں شمار کی جائے گی ہماری عبادت۔ بس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ اب 100 سال کی زندگی اس نے پائی اور 100 کے 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی بھیجی، خبر دی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر! بتاؤ کتنا بڑا نافرمان شخص ہوگا۔ نافرمان شخص کے جسم کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اللہ نے کہ اے موسیٰ کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے اور جو جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے گا. ذرا بولو یار, کچھ بات سمجھ میں آئے تو. اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ نبی جی نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا, اٹھانے کے بعد غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کروا دیا. دفن کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, پروردگار یہ تو بڑا گناہ گار شخص تھا, بڑا نافرمان شخص تھا, 100 سال کی زندگی پائی اور وہ بھی تیری نافرمانی میں گزار دی, تو یہ تیرا مخصوص بندہ کیسے ہو گیا؟ تو سنیں اللہ کی رحمت کیا کہتی ہے, کیا پکار کر کہتی ہے. یار عبرت حاصل کرنے کی بات ہے. دیکھیں اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے, پیارے موسیٰ واقعی یہ بہت بڑا گناہ گار شخص تھا, 100 سال کی زندگی پائی, 100 کے 100 سال اللہ کی میری نافرمانی میں اس نے گزار دیے, لیکن ایک ادا ہم کو اس کی اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے خاص بندوں میں داخل فرما لیا تھا. اور وہ پیاری ادا کیا تھی میرے عزیزوں؟ وہ پیاری ادا یہ تھی, رب فرماتا ہے کہ ایک دن اس نے توریت کھولی, اور توریت کھولنے کے بعد اس نے میرے محبوب کا نامی اس میں گرامی کو دیکھا اور محبت سے چوم لیا تھا. محبت سے چوم لیا تھا. اس کی یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے خاص مقربین بندوں میں داخل فرما لیا تھا. تو میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سچا مسلمان ہوگا, نبی پر جان دینے والا ہوگا, نبی کے نام پر مر مٹنے والا ہوگا, اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور مصطفیٰ کا غلام بن جائے تو وہ کیوں نہ دنیاوی آگ سے تو محفوظ رہے گا ہی, لیکن جہنم کی آگ سے بھی اس کو محفوظیت عطا فرما دی جائے گی. تو میرے عزیزو, شاعر کہتا ہے کہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر, مگر تیری رحمت نے ہرگز بھی گوارا نہ کیا. تو میرے عزیزو, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کب کس وقت ہماری روح نکل جائے پتہ نہیں. زندگی کو مختصر سمجھیے اور ہر آنے والے لمحے کو غنیمت جانیے, اور اپنے رب کی عبادت میں اپنے سر کو جھکائیے, یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیب پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.